سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ مہاراجہ راجیہ پال نے کہا، آپ نے سلطان محمود کو اس کے ایک جاسوس کے ذریعے یہ غلط اطلاع دے کر بہت بڑی غلطی کی۔ اس نے وہی خط جو بھیم پال لیڈر نے رائے چندہ کو لکھا اور رائے چندہ نے راجیہ پال کو بیچ دیا تھا، پنڈت کے ہاتھ میں دے دیا۔ پنڈت خط پڑھ چکا تو مہاراجہ راجیہ پال نے کہا، یہ اس بھیم پال کا خط ہے جو اپنے آپ کو نڈر کہلاتا ہے۔ وہ انہی علاقوں میں ہے۔ اس کا بیٹا ترلوچن پال بھی یہیں ہے، مگر وہ ہمیں فوجی مدد دینے کی بجائے غزنی کے سلطان کے خلاف اکسا رہے ہیں اور ڈرا بھی رہے ہیں۔ اس خط سے نہ ڈرے مہاراج، پنڈت نے کہا۔ اس خط میں جو کچھ لکھا ہے وہ بالکل صحیح ہے۔ مہاراجہ کنوج نے کہا، تم نے محمود کو جھوٹی اطلاع بھجوا دی ہے کہ گنگا اور جمنا کے درمیان اس کے لیے جال بچھایا جا چکا ہے۔ اب دیکھنا وہ اپنی فوج کو یہاں کس ترتیب سے لائے گا۔ وہ کوچ کی ترتیب میں نہیں آئے گا۔ اس کی فوج کے بازو پھیلے ہوئے ہوں گے۔ اس کی پوری فوج آگے نہیں آئے گی۔ آپ نہیں جانتے پنڈت جی مہاراج، سلطان محمود وہ چیتا ہے جس کی موجودگی کا آپ کو اس وقت پتہ چلتا ہے جب آپ کی گردن اس کے دانتوں میں آ چکی ہوتی ہے اور اس کے پنجے آپ کے جسم میں اتر چکے ہوتے ہیں۔ کسی کو پتہ نہیں چلتا کہ اس نے درخت پر سے حملہ کیا ہے یا گھاس میں سے۔ مہاراجہ کی بات ابھی ختم نہیں ہوئی تھی کہ اسے بتایا گیا کہ قاصد آیا ہے۔ مہاراجہ نے اسے فوراً بلا لیا۔ قاصد نے اطلاع دی کہ سلطان محمود منج کو محاصرے میں لے رہا ہے۔ کیا ایسا امکان ہے کہ ہم پیچھے سے محاصرے پر حملہ کریں تو مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ مہاراجہ نے پوچھا۔ نہیں، قاصد نے کہا، مسلمانوں کی فوج کا ایک حصہ منج کو محاصرے میں لے رہا ہے اور اس کے بہت سے گھڑ سوار دستے کنوج اور منج کے درمیانی علاقے میں اس حالت میں خیمہ زن ہو گئے ہیں کہ انہوں نے خیمے نہیں گاڑے۔ وہ پڑاؤ کیے ہوئے ہیں لیکن تیاری کی حالت میں ہیں۔ ہر سوار رات کو اپنے گھوڑے کو اپنے ساتھ رکھتا ہے۔ ہمارے آدمیوں نے جنگلی لوگوں کے بھیس میں دیکھا ہے کہ مسلمان فوج کے آدمی دور دور تک گشت کرتے رہتے ہیں۔ ہم نے اونچے درختوں اور اونچی چڑانوں پر بھی غزنی کے فوجی دیکھے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر اپنی فوج منج کی مدد کے لیے بھیجیں تو غزنی والے اسے راستے میں ہی روک لیں گے۔ مہاراجہ کنوج نے کہا، مجھے بتایا گیا ہے کہ میں آپ سے کہہ دوں کہ منج کی طرف اپنی فوج کو بھیجنے کی کوشش نہ کریں۔ قاصد نے کہا، سن لیا آپ نے پنڈت جی مہاراج، مہاراجہ نے کہا، اور اپنی فوج کے کمانڈروں کو بلا لیا۔ وہ آئے تو مہاراجہ نے انہیں صورتحال سے آگاہ کرتے ہوئے کہا، اگر آپ کنوج کو بچانا چاہتے ہیں تو دیکھیں کہ منج کے راجپوت لڑتے ہیں یا ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ اگر وہ محاصرے میں جم جائیں اور باہر آ کر لڑنے کی کوشش کریں تو انہیں مدد دو، اگر نہیں تو کنوج کو بچانے کی کوشش کرو۔ نومبر 1018 عیسوی میں سلطان محمود غزنوی نے منج کے قلعے کو محاصرے میں لے لیا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ منج کے راجپوت اپنی آن پر جان دینے والے جنگجو ہیں اور انہیں تحقیق کرنا آسان نہیں ہوگا۔ اس نے جو محاصرہ کیا وہ سہ طرز تھا۔ قلعے کے پیچھے دریا جمنا تھا۔ سلطان کو یہ بھی بتایا گیا تھا کہ محاصرے پر کنوج کی فوج حملہ کرے گی، چنانچہ اس نے اپنی فوج کے بہت سے سوار دستے کنوج اور منج کے درمیان پھیلا دیے تھے۔ اس نے جب سہ طرفی محاصرہ مکمل کر لیا تو سالیہ بروغ وہ غلط اطلاع لے کر پہنچ گیا جو اسے کنوج کے پنڈت نے دی تھی۔ سلطان محمود کو بتایا گیا کہ جاسوس یہ اطلاع لایا ہے۔ سلطان نے اسی وقت متھرا کو ایک قاصد اس پیغام کے ساتھ دوڑا دیا کہ جو فوج وہ متھرا چھوڑ آیا ہے اس کے آدھے دستے فوراً منج آ جائیں اور تمام ہاتھی ساتھ بھیجے جائیں۔ اس وقت تک اس کے پاس کم و بیش 350 جنگی ہاتھی تھے۔ جب یہ کمک آ گئی تو سلطان محمود نے اسے ان دستوں سے بھی آگے کنوج کی طرف بھیج دیا جو کنوج اور منج کے درمیان تیاری کی حالت میں موجود تھے۔ ہندوستان پر محمود غزنوی کے 17 حملوں میں منج کے محاصرے کا ذکر نہیں ملتا۔ تفصیلات میں جائیں تو تھوڑا سا ذکر آ جاتا ہے، لیکن منج کے محاصرے اور مارکے میں سلطان محمود کو اس قدر زور صرف کرنا پڑا تھا جو مترالمنج شہر، مہابن اور آہنی کی فتوحات کو ملا کر بھی صرف نہیں ہوا تھا۔ منج کے راجپوتوں کا یہ عالم تھا کہ فوجی اور شہری میں کوئی فرق نہیں رہا تھا۔ نوعمر لڑکے بھی اپنے شہر کو بچانے کے لیے نکل آئے تھے۔ مشہور مورخ قطبی نے منج کے راجپوتوں کے متعلق لکھا ہے، وہ بے مہار اور خودسر اونٹوں کی طرح اور ہار نہ ماننے والے شیطانوں کی طرح لڑے۔ سلطان محمود محاصرے کی کمان خود کر رہا تھا۔ وہ جدھر سے اپنے جیش دروازے توڑنے کے لیے یا دیوار میں کہیں سنگ لگانے کے لیے آگے بھیجتا تھا، ان پر تیروں اور برچیوں کی بوچھاڑیں آنے لگتی تھیں۔ غزنی کے تیر اندازوں نے آگے بڑھ کر قلعے کی دیواروں سے تیر اور برچیاں برسانے والوں پر اتنی ہی تعداد اور شدت سے تیر چلائے، لیکن راجپوت تیر کھا کر زخمی ہوتے اور گرتے تھے اور ان کی جگہ فوراً دوسرے آدمیوں سے پر ہو جاتی تھی۔ قلعے کی دیواروں سے یہ للکار بار بار سنائی دیتی تھی، محمود واپس چلے جاؤ، مسلمانوں تم اپنے قبرستان میں آئے ہو، اور اس للکار کے ساتھ گالی گلوچ بھی سنائی دے رہی تھی۔ یہ قلعہ آسانی سے نہیں ٹوٹے گا، سلطان محمود نے کہا، ہمیں کوئی اور بندوبست کرنا پڑے گا۔ محاصرے کا پہلا دن گزر گیا اور سلطان محمود کی فوج کو خاصا جانی نقصان اٹھانا پڑا۔ قلعے کے اندر کا یہ عالم تھا کہ عورتیں اور بچے بھی تیر کمانوں، برچھیوں اور تلواروں سے مسلح تھے۔
شہری رائے چندہ کے محل کے سامنے جمع ہو گئے تھے۔ وہ نعرے لگا رہے تھے کہ انہیں باہر جا کر مسلمان فوج پر حملے کی اجازت دی جائے۔ رائے چندہ ایسا اناڑی نہیں تھا۔ وہ شہریوں کو نہ قلعے کی دیواروں پر جانے دے رہا تھا، نہ انہیں باہر نکلنے کی اجازت دے رہا تھا۔ لڑائی اس جوش سے نہیں لڑی جاتی جس میں عقل نہ ہو۔ رائے چندہ نے اپنے ہزارہ شہریوں سے کہا، منج کو آخر تم ہی بچاؤ گے۔ تم نہیں جانتے کہ غزنی کی فوج چوروں اور ڈاکوؤں کا گروہ نہیں، یہ ایسی فوج ہے جس کے آگے قلعے کانپ کانپ کر گر جاتے ہیں۔ تمہاری فوج قلعے کو بچا رہی ہے، اگر دشمن اندر آ گیا تو منج کی آبرو تمہارے ہاتھ میں ہوگی۔ ہم منج اپنے دشمن کو اس طرح نہیں دیں گے جس طرح ان بزدلوں نے متھرا اسے دے دیا۔ ہجوم گرجنے لگا، ہم انتقام لیں گے، ہمیں باہر جانے دو۔ رائے چندہ نے ہجوم میں سے بہت سے جوان آدمی الگ کر لیے اور یہ بتا کر کہ انہیں جان کی بازی لگانی ہے اپنے ساتھ رکھ لیا۔ رائے چندہ کے محل کی عورتیں بھی مسلح ہو گئی تھیں اور وہ شہر کی عورتوں کو لڑنے مرنے کے لیے منظم کر رہی تھی۔ صرف ایک عورت تھی جو خاک و خون کے اس ہنگامے سے لاتعلق تھی۔ وہ رائے چندہ کی بیٹی رادھا تھی۔ پہلے سنایا جا چکا ہے کہ رادھا اور رائے چندہ کی بہن شیلا مہاراجہ کنوج کے بیٹے لچمن پال کے ساتھ سلطان محمود کو متھرا میں قتل کرنے کے لیے گئی تھیں۔ یہ دونوں لڑکیاں اپنی غیر معمولی حسن و جوانی کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے گئی تھیں۔ وہ ایک خیالی جنگلی قبیلے کے لباس میں تھیں جس میں وہ نیم عریاں تھیں۔ اس طرح ان کے حسن کی یہ دلکشی اور زیادہ طلسماتی اور خطرناک ہو گئی تھی، مگر راستے میں ایک مگرمچھ نے شیلا کو نگل لیا۔ رادھا نے شیلا کو مگرمچھ کے منہ میں اس طرح دیکھا کہ شیلا کا ایک بازو، چہرے کا کچھ حصہ اور ریشم کے تاروں جیسے بال نظر آ رہے تھے۔ پھر یوں ہوا کہ متھرا میں مقیم غزنی کی فوج کا ایک نائب سالار 2 کمانداروں کے ساتھ اس علاقے میں گشت پر آ نکلا۔ اس نے لچمن پال اور رادھا کو پکڑ لیا اور دونوں کو متھرا لے گیا۔ رادھا جیسی نوجوان، دلکش اور نیم عریاں لڑکی کیسے توقع رکھ سکتی تھی کہ نائب سالار اور کماندار اسے بیٹی کا درجہ دیں گے؟ پھر وہ متھرا تک اس تلخ سوچ میں پہنچی تھی کہ وہاں وہ نہ جانے کیسے وحشی آدمیوں کے ہاتھوں میں کھلونا بنے گی اور نہ جانے اس کا انجام کیسا بھیانک ہوگا۔ اسے غزنی کے مسلمانوں کے متعلق بچپن سے یہی کچھ بتایا جاتا رہا تھا کہ مسلمان عورت کے لیے وحشی اور مردوں کے لیے آدم خور ہوتے ہیں۔ رادھا نے کبھی مسلمان نہیں دیکھا تھا، اس خطے میں ایک بھی مسلمان نہیں تھا۔ اسے جب پتہ چلا کہ سلطان محمود مندروں کے بت توڑ کر پھینک دیتا اور مندر اجاڑ دیتا ہے تو رادھا کو یقین آ گیا تھا کہ مسلمان واقعی جنگلوں اور غاروں میں رہنے والی کوئی قوم ہے جس کی یہاں مذہب کا کوئی وجود نہیں۔ وہ صرف ہندو مت کو مذہب سمجھتی تھی اور وہ غیرت اور آبرو کو اپنی جان سے زیادہ قیمتی جانتی تھی، لیکن اپنے دشمن کو زیر کرنے کے لیے وہ اپنی آبرو کو ایک جائز ذریعہ سمجھتی تھی۔ مگر وہ جب مسلمانوں کے ہاتھ آئی تو کسی نے اسے اتنا بھی نہ کہا کہ تم بہت خوبصورت لڑکی ہو۔ نائب سالار اور کمانداروں نے متھرا تک کے ایک دن اور آدھی رات کے سفر میں اسے ایک قیدی سے زیادہ کوئی اہمیت نہیں دی۔ اس کے ساتھی کنوج کے راجکمار لچمن پال نے نائب سالار کو سونے کے وہ تمام سکے پیش کیے تھے جو اس کے پاس تھے، لیکن نائب سالار نے ان کی طرف دیکھا تک نہیں تھا۔ اور جب رادھا اور راجکمار کو سلطان محمود کے سامنے لے گئے تھے تو سلطان کا چہرہ دیکھ کر رادھا کے دل میں نفرت کا طوفان اٹھایا تھا۔ اسے کسی اور سلوک کی توقع تھی، لیکن سلطان نے اسے کہا تھا، ہم اس لڑکی جیسی بیٹیوں کی دل سے قدر کرتے ہیں، ہم غیرت مند دشمن کی عزت کیا کرتے ہیں۔ اور رادھا کو سلطان کے یہ الفاظ آج جب اس نے منج کے قلعے کو محاصرے میں لے لیا تھا بہت یاد آ رہے تھے۔ مجھے قتل کرنے کی تمہیں ضرور کوشش کرنی چاہیے تھی، کامیابی اور ناکامی تمہارے دیوتا کرشن واسطیوں اور ہر ہر مہادیو کے ہاتھ میں نہیں، ہمارے خدا کے اختیار میں ہے۔ یہ ہے خدا کا وہ پیغام جو میں ہندوستان میں لایا ہوں۔ اس کے بعد سلطان محمود نے حکم دیا تھا، ان دونوں کو ان کے شہروں کے قریب چھوڑ آؤ، انہیں عزت سے لے جاؤ، ان کے گھوڑے اور ان کے خچر انہیں دے دو۔ سلطان کے حکم کی تعمیل کی گئی اور ان دونوں کو شاہی مہمانوں کی طرح ان کے شہروں کے مضافات میں چھوڑ آئے تھے۔ رادھا نے اپنے باپ رائے چندہ کو کسی اور جذبے سے بتایا تھا کہ وہ سلطان محمود غزنوی کو قتل نہیں کر سکی اور پکڑی گئی تھی، اور مسلمانوں نے اور ان کے سلطان نے اسے بیٹی کا درجہ دے کر عزت سے واپس کر دیا تھا۔ اس نے باپ کو وہ تمام باتیں بتائی تھیں جو سلطان محمود نے اسے اور لچمن پال سے کہی تھیں، مگر اس کا باپ اس کے تاثر کو نہیں سمجھ سکا تھا۔ اس نے کہا تھا، ہم اپنی بے عزتی کا انتقام لیں گے۔ رادھا راجکماری تھی، معمولی لڑکی نہیں تھی، مگر وہ ایسے محسوس کرنے لگی جیسے آسمان سے گر کر زمین پر آ پڑی ہو۔ وہ بہت شوق اور بڑی ہی دلیر لڑکی تھی، مگر اس پر خاموشی طاری ہو گئی اور وہ کھوئی کھوئی رہنے لگی۔ راج محل میں، راج دربار میں اور فوجی حلقوں میں اب منج کے دفاع اور سلطان محمود کو شکست دینے کی تیاریاں ہونے لگی تھیں۔ غزنی کی فوج کسی بھی روز متوقع تھی۔ رائے چندہ لڑائی کے سوا اور کوئی بات ہی نہیں کرتا تھا۔ مندروں میں بھی مسلمانوں کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی تھی اور لوگوں کو بڑی خونریز جنگ کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ عورتوں میں جوش و خروش پیدا ہو گیا تھا۔ رائے چندہ کی داشتاؤں نے بھی لڑنے کی تیاریاں شروع کر دی تھیں۔ صرف رادھا تھی جو ان سرگرمیوں سے الگ تھلگ چپ چاپ لیٹی رہتی یا قلعے کی دیوار پر جا کر متھرا کی طرف دیکھنے لگتی تھی۔ ایک روز وہ دیوار پر کھڑی افق پر نظریں گاڑے ہوئے تھی کہ اس نے اپنے آپ سے کہا،
وہ ادھر سے آئیں گے، معلوم نہیں کب آئیں گے۔ کون آئیں گے؟ اس کے قریب سے کسی نے پوچھا۔ مسلمان، اس نے کہا، غزنی والے، اور وہ چونک کر چپ ہو گئی۔ اس نے دیکھا اس کے پاس ایک رشی کھڑا تھا۔ وہ تو اپنے آپ کو تنہا سمجھ رہی، رشی کے رتبے اور درجے سے واقف تھی۔ وہ بڑے مندر کے پنڈت کے درجے کا آدمی تھا۔ اپنے مذہب کا عالم ہونے کے علاوہ علیل روحوں کا علاج اپنے کسی خاص عمل سے کرتا تھا، اسیب اور بدروحوں سے نجات دلاتا تھا۔ پنڈت بھی اسے جھک کر اور ہاتھ جوڑ کر سلام کرتے تھے، مگر اسے اپنے پاس کھڑے دیکھ کر رادھا کو غصہ آ گیا کہ راجکماری مسلمانوں کا انتظار کر رہی ہے۔ رشی نے پوچھا، میری تنہائی میں آپ نے کیوں دخل دیا ہے؟ رادھا نے غصے کو دباتے ہوئے پوچھا، اس لیے کہ ہماری راجکماری کی روح پر ایسا آسیب سوار ہو گیا ہے جو ہمارے سوا کوئی نہیں نکال سکتا۔ رشی نے کہا، مجھے مہاراج نے کہا ہے کہ جب سے آپ متھرا سے آئی ہیں آپ کی حالت بگڑ رہی ہے۔ میں جانتا ہوں راجکماری، مسلمان بھیڑیے ہیں، آپ کتنا ہی پردہ کیوں نہ ڈالیں، میں جانتا ہوں کہ انہوں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے۔ وہ سونے، ہیروں اور عورتوں کے بھوکے ہیں، انہی کی تلاش میں آتے ہیں۔ یہ جھوٹ ہے، رادھا نے بھڑک کر کہا۔ انہوں نے میرے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا جو آپ بتا رہے ہیں، وہ عورتوں کی شکاری نہیں۔ میں نے غزنی کے سلطان کے دربار میں ایک بھی عورت نہیں دیکھی۔ عورتیں میرے باپ جیسے مہاراجوں کے دربار میں ہوتی ہیں، ان کے پیچھے جوان اور خوبصورت لڑکیاں کھڑی مورچل ہلاتی رہتی ہیں، ان کی خدمت گار جوان لڑکیاں ہوتی ہیں، انہیں لڑکیاں سلاتی اور لڑکیاں جگاتی ہیں۔ مسلمان بھیڑیے نہیں، انسان ہیں، انہوں نے ہمارا دیا ہوا سونا بھی ٹھکرا دیا تھا۔ رشی دانش مند آدمی تھا، اس نے رادھا کو روکنے ٹوکنے کی بجائے اس کے ساتھ پیار سے ایسی باتیں کیں کہ اس کا غصہ ٹھنڈا کر دیا اور اس کے دل پر قبضہ کر لیا۔ اس کی باتوں کا اثر تھا کہ وہ رشی کے ساتھ چل پڑی۔ رشی ہر روز رادھا کے پاس جانے لگا، بہت دیر اس کے پاس بیٹھا، اس کے ساتھ باتیں کرتا رہتا۔ اس نے محسوس کر لیا کہ رادھا پر واقعی مسلمانوں کا آسیب سوار ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ ایک دہشت ہے جو اس کے ذہن کو گرفت میں لیے ہوئے ہے۔ رادھا نے رشی کو یہ دہشت تفصیل سے بتائی۔ وہ ہر رات خواب میں ایک مگرمچھ کو دیکھتی تھی جس کے منہ میں شیلا ہوتی تھی اور مگرمچھ کے منہ سے خون ٹپک رہا ہوتا تھا۔ رادھا ڈر کر جاگ اٹھتی تھی اور اس کا جسم سردی کے باوجود پسینے میں نہا جاتا تھا۔ رشی اس کی یہ دہشت باتوں سے ہی دور کر سکتا تھا۔ وہ اس کوشش میں مصروف رہا، مگر رادھا کی جسمانی حالت روز بروز خراب ہوتی جا رہی تھی۔ اس کا باپ رائے چندہ جنگ کی تیاری کی وجہ سے ذاتی طور پر اس کی طرف توجہ نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے راجکماری کے علاج کا حکم دے دیا تھا۔ رشی کے علاوہ نامی گرامی دیر اس کا علاج کر رہے تھے، مگر اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ اس نے دوائیاں کھانے سے انکار کر دیا اور رشی کو اس نے ہمراز بنا لیا۔ رشی جی، ایک روز رادھا نے اسے کہا، مسلمانوں کے سلطان نے مجھے کہا تھا کہ کامیابی اور ناکامی تمہارے دیوتا کرشن واسطیوں اور ہر مہادیوں کے اختیار میں نہیں، ہمارے خدا کے اختیار میں ہے۔ میں نے اس کا ہر ایک لفظ سچا دیکھا ہے۔ کیا وہ مگرمچھ مسلمانوں کا خدا ہے جس نے راستے میں آ کر شیلا کو کھا لیا تھا اور ہمارے 2 آدمی معلوم نہیں کس کے تیروں سے مر گئے اور ہم پکڑے گئے؟ میں نے ہری کشن کی جنم بھومی کو اجڑا ہوا دیکھا ہے، بت ٹوٹے ہوئے دیکھے ہیں۔ یہی ہے نا ہمارے دیوتا اور ہمارے بھگوان۔ اگر ان میں کوئی طاقت ہوتی تو مسلمان فنا ہو چکے ہوتے۔ رشی نے اسے ہندو مت کی کرامات کا قائل کرنے کے لیے بہت کچھ کہا اور اپنے مذہب کی وہ روایتیں سنائیں جنہیں انسانی عقل تسلیم نہیں کر سکتی۔ ان کے مقابلے میں اس نے مسلمانوں کو جھوٹا اور لٹیرا کہا اور اسلام کو بے بنیاد مذہب قرار دینے کی پوری کوشش کر ڈالی۔ مگر میں نے جو دیکھا ہے اسے میں کس طرح جھٹلا سکتی ہوں؟ رادھا نے کہا۔ لچمن پال میرے ساتھ تھا، اس نے کہا تھا کہ اسے مسلمانوں کی فتح کا راز معلوم ہو گیا ہے۔ اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اس نے ان میں عورت اور شراب نہیں دیکھی۔ ہم وہاں سے صبح کے وقت چلے تھے، مجھے اور لچمن کو انہوں نے بہت سویرے جگہ دیا تھا۔ باہر ابھی دھندلکا گہرا تھا، کسی انسان کی بڑی ہی سریلی آواز ابھری جس کا اثر میرے دل پر ہونے لگا۔ میں نے اپنے پہرہ دار سے پوچھا کہ یہ کوئی غزنی کی زبان میں گا رہا ہے۔ اس نے بتایا کہ یہ اذان ہے، یہ ہمارے خدا کے الفاظ ہیں۔ میں ایک بھی لفظ نہ سمجھ سکی، مگر اس آواز نے مجھ پر جادو کا سا اثر کیا۔ کچھ دیر بعد میں نے دیکھا کہ متھرا میں مسلمانوں کی جتنی فوج تھی ایک میدان میں صفوں میں کھڑی ہو گئی۔ ایک آدمی ان کے آگے کھڑا ہو گیا، وہ کبھی جھکتے کبھی ماتھے زمین سے لگا لیتے۔ پہرہ دار نے مجھے بتایا کہ یہ ان کی عبادت ہے۔ رشی جی، عبادت کا یہ طریقہ مجھے بہت اچھا لگا۔ میں نے پہرہ دار سے پوچھا کہ یہ کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ ان کے سامنے کوئی بت نہیں، کوئی مورتی نہیں۔ پہرہ دار نے کہا، ہم جس کی عبادت کرتے ہیں وہ ہمارے دلوں میں ہے اور وہ ہر جگہ موجود ہے، وہ خدا ہے۔ اس نے ہمیں فتح دی ہے۔ ہم جب اس کی عبادت سے منہ پھیر لیں گے اور اس کے احکام نہیں مانیں گے تو ہم ہر میدان میں شکست کھائیں گے۔ رشی سن کر بے چین ہوتا جا رہا تھا اور رادھا بولے جا رہی تھی۔ میں نے پہرہ دار سے پوچھا کہ تمہارا سلطان تو عبادت نہیں کرتا ہوگا، وہ تو سلطان ہے۔ پہرہ دار نے کہا کہ سلطان عبادت میں موجود ہے، وہ سپاہیوں میں کہیں پیچھے ہوگا۔ وہ سپاہیوں کی طرح خدا کے آگے جھکتا اور سجدہ کرتا ہے، عبادت کے وقت وہ سلطان نہیں ہوتا۔ رشی جی، ہمارے پتا جی مہاراج کبھی مندر میں جاتے ہیں تو مندر سے سب کو نکال دیا جاتا ہے۔ سچا کون ہے رشی جی؟
کیا ہمارا خدا نہیں ہوتا؟ رشی نے بتانا شروع کیا کہ ہندو مت میں خدا کا تصور کیا ہے، لیکن رادھا نے اسے روک دیا اور بولی، کیا مگرمچھ خدا ہے؟ نہیں، مگرمچھ مجھے ہر رات ڈراتا ہے، میرے دل میں خدا اتر آیا ہے۔ مہاراج، رشی نے رائے چندا سے کہا، راجکماری پاگل ہو چکی ہے، معلوم ہوتا ہے متھرا میں مسلمانوں نے اسے کوئی ایسی چیز پلا دی ہے جس کا اثر ابھی تک نہیں اترا۔ یہ بیماری میرے علم اور میرے عمل سے باہر ہے، وہ اپنے مذہب سے منحرف ہو چکی ہے۔ اب تو وہ کچھ نہ کچھ بولتی ہی رہتی ہے، بعض اوقات بولتے بولتے چپ ہو جاتی ہے اور بڑی زور سے چیخ مار کر اپنے چہرے کو ہاتھوں سے یا کپڑے سے ڈھانپ لیتی ہے، اکثر یہی رٹ لگائے رکھتی ہے، میرے دل میں خدا اتر آیا ہے، یہ مسلمانوں کا اثر ہے، اسے اسی حال میں رہنے دو۔ رائے چندا نے کہا، میں سلطان محمود کا سر کاٹ کر اس کے سامنے رکھوں گا تو اس کے دل سے مسلمانوں کا خدا نکل جائے گا۔ مجھے ابھی کوئی فرصت نہیں رشی جی، غزنی کی فوج بہت قریب آ گئی ہے۔ اگلے ہی روز غزنی کی فوج نے منج کو محاصرے میں لینا شروع کر دیا اور پھر راجکماری رادھا کی کسی کو ہوش اور فکر نہ رہی، مگر رادھا کی کان میں جب یہ خبر پڑی کہ اس کا قلعہ محاصرے میں آ گیا ہے تو اس نے اٹھ کر بازو پھیلا دیے اور بلند آواز سے بولی، وہ آ گئے ہیں، سلطان آ گیا ہے، دروازے کھول دو، میری عزت اور غیرت کے رکھوالے آ گئے ہیں۔ اس وقت ایک دید اور دو خدمتگار عورتیں وہاں موجود تھیں، سب نے کانوں پر ہاتھ رکھ لیے۔ رادھا باہر کو دوڑی تو اسے پکڑ لیا گیا۔ رائے چندا وہاں موجود نہیں تھا، اس کی ماں کو بلایا گیا، وہ بھی محاصرے کی وجہ سے گھبرائی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی بیٹی کی یہ حالت دیکھی تو دید سے کہا کہ اسے کوئی ایسی دوائی دے جو اسے بے ہوش کر دے، پھر جو ہی ہوش میں آئے اسے پھر سے بے ہوش کر دیا جائے۔ رادھا کو جکڑ دیا گیا اور دید نے اس کے منہ میں دوائی ڈال دی۔ تھوڑی دیر بعد رادھا کا جسم بے حس ہو گیا، کمرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیا گیا۔ محاصرے کا پہلا دن گزر گیا۔ سلطان محمود نے رات کو بھی آرام نہ کیا، وہ قلعے کے پیچھے چلا گیا، جدھر دریا تھا، پانی قلعے کی دیوار کے ساتھ لگ کر بہتا تھا۔ سلطان نے اپنے سالاروں سے کہا کہ ہر پیادہ دستے سے 2-2 4-4 جانباز قسم کے سپاہی منتخب کریں اور ان کا ایک الگ جیش بنا کر اسے محفوظہ میں بھیج دیا جائے۔ دوسرے دن غزنی کی فوج نے ایک بار پھر قلعے کے بڑے دروازے پر حملہ بولا، مگر اوپر سے راجپوتوں نے تیر اور برچیاں پھینک کر غزنی والوں کو بہت نقصان پہنچایا، مگر سلطان محمود نے حملے جاری رکھے۔ قلعہ 1.5 میل لمبا تھا۔ 7 روز تک غزنی کی فوج نے پورا زور صرف کر دیا، مگر ذرا سی بھی کامیابی حاصل نہ ہوئی۔ 8ویں روز کی شام گہری ہو چکی تھی۔ سلطان نے اس جانباز جیش کو ساتھ لیا جو اس نے تیار کروایا تھا۔ اس کی نفری 300 سے کچھ زیادہ تھی۔ غزنی اور اسلام کی آبرو تم سے جان کی قربانی مانگ رہی ہے، سلطان محمود نے رات کی تاریکی میں اس جیش کے جوانوں سے کہا۔ اگر تم میں کوئی بھی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں تو اسے اجازت ہے کہ اپنے رستے میں واپس چلا جائے۔ مجھے تم میں سے کسی کا چہرہ نظر نہیں آ رہا، مجھے بالکل پتہ نہیں چلے گا کہ کون چلا گیا ہے۔ میرے مجاہدوں، خدا کے سوا آج کی رات تمہیں کوئی نہیں پہچانتا، روز محشر بھی تمہیں صرف خدا پہچانے گا۔ سلطان خاموش ہو گیا۔ کچھ دیر بعد اس نے پوچھا، کیا میں یہ سمجھوں کہ تم سب میرے ساتھ ہو؟ کئی آوازیں سنائی دیں، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، ہم جانیں قربان کرنے کے لیے آپ کے ساتھ آئے ہیں، ہم سلطان کے حکم کے منتظر ہیں۔ آج رات تم خدا کے حکم سے لڑو گے، سلطان محمود نے کہا۔ آج تمہیں اس کفرستان میں خدا کا نام بلند کرنا ہے۔ اس قلعے کی ایک دیوار دریا میں ہے، تمہیں نقب لگانے اور سرنگ کھودنے والے اوزار دیے جا رہے ہیں۔ تم میں سے 50 آدمی دریا میں اتر کر دیوار کو نیچے سے توڑیں گے۔ پانی زیادہ گہرا نہیں، اس موسم میں پانی گہرا نہیں ہوا کرتا، ٹھنڈا ہوتا ہے، اور جو تیرنا نہیں جانتا وہ دریا میں نہ اترے۔ خطرہ یہ ہے کہ دشمن نے تمہیں دیکھ لیا تو اوپر سے تیروں اور برچیوں کا می برسا دے گا۔ تمہیں اچھی طرح اندازہ ہوگا کہ قلعے کی دیوار کتنی چوڑی ہوگی۔ اگر تم نے دیوار کی نصف چوڑائی میں سرنگ لگا لی تو باقی کام پانی کر لے گا۔ سلطان محمود نے 50 جانباز الگ کر لیے۔ لڑائی کا زور تھم گیا تھا، اندھیرے کی وجہ سے فضا تیروں سے خالی ہو گئی تھی۔ قلعے کی دیواروں پر اور برجوں میں کچھ سرگرمیاں تھیں۔ سلطان محمود قلعے سے تقریباً 1.25 میل دور تھا۔ اس نے جانبازوں کو خدا حافظ کہا اور انہیں ہدایات دے کر دریا کے کنارے کنارے قلعے کی طرف روانہ کر دیا۔ راجپوتوں کو دریا کی طرف سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔ غزنی کے 50 جانباز بہت بڑا خطرہ بن کر دریا کی طرف سے سرنگ لگانے جا رہے تھے۔ وہ اونچی گھاس اور درختوں کی اوٹ میں چلتے چلتے دیوار سے کچھ دور ہی دریا میں اتر گئے۔ ان کے پاس اوزاروں کے علاوہ ہتھیار بھی تھے۔ دریا کا پانی بہت ٹھنڈا تھا اور کنارے کے ساتھ ساتھ کمر تک گہرا تھا، ذرا پرے زیادہ گہرا ہو جاتا تھا۔ جانباز ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑے پانی میں چلتے جا رہے تھے۔ وہ دیوار کے قریب پہنچ گئے۔ یہ دیوار عمودی نہیں، کچھ ڈھلانی تھی۔ اس سے راجپوتوں کو یہ فائدہ حاصل تھا کہ وہ نیچے دیکھ سکتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، مگر اندھیرے میں انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ 50 جانبازوں نے پانی میں کھڑے ہو کر اوزاروں سے دیوار کے پتھر نکالنے کی کوشش شروع کر دی۔ یہ کام خاموشی سے نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اوزاروں کی آواز اوپر دیوار تک جاتی تھی۔ سلطان محمود نے اس آواز کو دبانے کا اہتمام کر رکھا تھا۔ وہ اس طرح کہ دریا کی دیوار کے ساتھ والی دیوار کی طرف
اس کے حکم سے دف اور نکارے سپاہیوں نے نعرے لگانے اور غل گپاڑا بپا کرنا شروع کر دیا۔ دیوار کے اوپر راجپوت اس طرف اکٹھے ہو گئے۔ یہ غل گپاڑا حلے کا ہی ہو سکتا تھا۔ جانباز اطمینان سے پتھر نکالتے رہے۔ انہوں نے اتنے پتھر نکال لیے کہ آگے دیوار کی مٹی آ گئی۔ اس کی کھدائی مشکل نہیں تھی، مشکل یہ پیدا ہو رہی تھی کہ دریا بھی سرنگ میں داخل ہو گیا تھا۔ سرنگ فراخ اور بلند تھی، 50 آدمی کھدائی کر رہے تھے، اس لیے کام تیزی سے ہو رہا تھا۔ آگے پھر پتھر آ گئے۔ جانبازوں کے پاس بڑے مضبوط اور موزوں اوزار تھے، ان سے پتھر نکلتے آ رہے تھے۔ سرنگ کم و بیش 15 قدم لمبی ہو گئی۔ آخر وہ پتھر دیوار سے ہٹا، جس کے ہٹنے سے قلعے کے اندر کی روشنیاں نظر آنے لگیں۔ جانبازوں نے تیزی سے بہت سے پتھر نکال دیے اور وہاں اتنا بڑا دھانا بن گیا جس میں سے ایک آدمی کھڑا ہو کر گزر سکتا تھا۔ دیوار کا پانی قلعے کے اندر جانے لگا۔ قلعے میں کسی نے پانی دیکھ لیا اور اس نے شور مچا دیا۔ جانباز اپنا کام کر چکے تھے، وہ پیچھے کو چل پڑے، مگر راجپوت بھی جانباز تھے۔ وہ مچھلیں اٹھائے دوڑے آئے، بہت سے برچھیوں اور تلواروں کے ساتھ آئے۔ غزنی کے جانباز تیزی سے باہر نکل آئے، راجپوت ان کے پیچھے آئے۔ دریا میں خونریز مارکا لڑا گیا۔ اندر سے کئی مچھلیں سرنگ کے راستے باہر آ گئی تھیں۔ ان کی روشنی میں دوست اور دشمن کا پتہ چل رہا تھا۔ سلطان محمود کی نظر انہی جانبازوں پر تھی۔ اس نے ان کی خبر لینے کے لیے 2-3 آدمی آگے بھیج دیے تھے۔